بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم اپنے رب، اپنے خالق اور اپنے مالک کی کتاب قرآن مجید کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کا نام دیا ہے، قرآن مجید کا نام دیا ہے، قرآن عظیم کا نام دیا ہے، تو یہ دراصل ہمارے خالق کا ایک پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے مجھ اور آپ تک پہنچایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اسی قرآن کو لوگوں کو سنایا، اسی کی تعلیم دی، اسی کی حکمتیں، اس کی باریکیاں انسانوں کو سکھائیں اور سمجھائیں، تاکہ وہ ایک اچھا انسان بن سکیں، ایک اچھا معاشرہ ترتیب دے سکیں، امن، سکون، محبت، پیار کی زندگی گزار سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قرآن مجید میں ایک جگہ سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں اس کا تعارف فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہا تذکرہ، کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو ایک یاد دہانی ہے، تذکیر ہے، لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ فمن شاء، جس کا جی چاہے، ذکرہ، وہ اسے نصیحت لے لے۔ فی صحف مکرمہ، یہ بہت ہی مکرم، مقدس، محترم صحیفوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ مرفوع، رفتوں والے صحیفے، مطہرہ، پاکیزہ، بِأَیْدِی سفرہ، یہ سفیروں کے ہاتھ میں ہے۔ کرام بررہ، جو بڑے ہی مکرم، جن کو یعنی سفیر کہا، یہ فرشتے، کرام بررہ، بڑے ہی نیک، بہت ہی عزت والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، ان کے ہاتھوں سے تم تک پہنچا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، لیکن انسان مارا جائے، یعنی تباہ ہو، یہ پھر بھی انکار کرتا ہے۔ کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ تو یہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس محبت کے ساتھ، کس پیار کے ساتھ، کس جو ہے نا جی مہربانی کے ساتھ انسانوں پر نازل کیا ہے، اس کا انسان کے لیے اندازہ لگانا مشکل ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا جو ہے نا جی المیہ یہ ہے، میری اور آپ کی بے پرواہی کا حال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ، میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اللہ کا یہ خط جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مبعوث کیا ہے نبی کو، پھر اس کو دے کر بھیجا، جبریل علیہ السلام کو اس میں واسطہ بنایا، جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی پر یہ کتاب لے کر آئے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو سنایا، اور یہ نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن اس کتاب کے ساتھ ہماری وہ دلچسپی، ہماری وہ محبت، ہمارا وہ تعلق قائم نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا، جو بندگی کا تقاضا تھا، جو مخلوق ہونے کا تقاضا تھا، اللہ تعالیٰ کے غلام اور بندے ہونے کا تقاضا تھا، اس کی طرف ہم اتنی توجہ نہیں دے سکے۔ تو میں یہ چاہتا یہ ہوں کہ اس محفل کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے میں یہ توجہ دلا سکوں، خود اپنے لیے بھی میرے لیے پیغام ہے، آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو جاننے کی کوشش تو کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب میں، اپنے اس پیغام میں ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کسی بھی پیغام کو سمجھنے کا پہلا جو درجہ ہوتا ہے وہ ہے اس کو پڑھنا اور اس کو سننا، یعنی اس کی تلاوت کرنا۔ یہ لفظ تلاوت ظاہر ہے ہمارے ہاں بڑا معروف ہے، قرآن مجید کو یہ خاص انداز میں پڑھنے کو کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا جو تقاضا ہے، اس سے تعلق کا جو تقاضا ہے، یہ یعنی معروف معنی میں تلاوت سے کچھ زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس کو سمجھ کر سنا جائے، بجائے اس کے کہ جی آپ ایک جو ہے نا جی کتاب کو اس طرح پڑھ لیں، اس طرح سن لیں کہ آپ کو اس پر کچھ پتہ ہی نہ لگ رہا ہو۔ تو میں چاہوں گا کہ اس محفل کے ذریعے سے یا اس سیریز کے ذریعے سے ہم قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو اس حد تک بہتر کر لیں، اس حد تک جو ہے بڑھا لیں کہ ہم اس کے ٹیکسٹ میں دلچسپی لینے لگیں، اس کے متن کو سمجھنے کی کوشش کرنے کو اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں۔